ہماری چودھری کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب، باہلے نے کہا۔ ہمارا تو وہ روزی رسان تھا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میرے ان دوستوں کو بھی معلوم ہے۔ اس گاؤں میں چودھری شہباز کا کوئی دشمن نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو دشمنی اتنی سخت نہیں تھی کہ اسے اس طرح قتل کیا جاتا۔ دفعدار اور اس کے بھائی فیروز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ او نہیں بادشاہو، مجھے آج تک یاد ہے یہ باہلے کا جواب تھا۔ شیدہ اور خوشیہ یعنی ان کا سکھ ساتھی تنزیہ ہنس پڑے۔ ان میں اتنا دم ہوتا تو فیروزہ گاؤں سے نہ بھاگتا، شیدے نے کہا۔ 2 مہینے سے اوپر دن ہو گئے ہیں فیروزے کو گاؤں سے نکلے ہوئے، خوشیہ بولا۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی بے عزتی کا انتقام لینا ہوتا تو 2 مہینے انتظار نہ کرتے۔ سنا ہے دفعدار نے تمہیں ڈرایا دھمکایا تھا، میں نے کہا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، بالے نے کہا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے اسے کیا جواب دیا تھا۔ وہ بدلہ لینے والا ہوتا تو ہم سے لے لیتا۔ اس کے بھائی کو تو ہم نے مارا پیٹا تھا۔ یقین کریں کہ پہلے تو اس نے ہم پر غصہ جھاڑا، جب ہم نے اسے غصے کا جواب غصے سے دیا اور کہا کہ جا کر چودھری کے ساتھ بات کرو تو وہ ڈھیلا پڑ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ فیروز گاؤں میں واپس آ جائے تو چودھری اسے کچھ نہ کہے۔ ہم نے اسے کہا کہ فیروز پکا وعدہ کرے کہ وہ چودھری کی نئی بیوی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں تو چودھری اسے کچھ نہیں کہے گا اور اس کی عزت بھی کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ فیروز کو سمجھا دے گا۔ یہ سن کر بھی دفعدار اور فیروز پر میرا شک قائم رہا، وہ اس لیے کہ دفعدار چالاک آدمی ہوگا۔ اس نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ مقتول سے ڈرتا ہے، اس نے ان بدماشوں کے آگے منت سماجت کی ہوگی کہ چودھری اس کے بھائی کو گاؤں میں آنے کی اجازت دے دے۔ بہرحال میں نے باہلے سے کہا کہ وہ جو بات مجھے سنانے لگا تھا وہ سنائے۔ میں چودھری کے ایک دشمن کی نشاندہی کرنے لگا تھا۔ باہلے نے کہا، میں آپ کو ساری بات سنا دیتا ہوں، آپ خود سوچ لیں کہ یہ دشمنی والی بات بنتی ہے یا نہیں۔ چودھری کی ایک نوکرانی ہے جس کی عمر 18-19 سال ہے۔ یہ 6-7 سال کی تھی تو اس کا باپ مر گیا۔ وہ چودھری کے مویشیوں کو سنبھالتا تھا۔ بچی کی ماں اچھی شکل والی تھی۔ بچی 10-12 سال کی ہوئی تو اس کی ماں بھی مر گئی۔ بچی اکیلی رہ گئی۔ چودھری نے بچی کو اپنے گھر ہی رکھا۔ اچھا کھانے اور پہننے کو ملا تو بچی کا رنگ روپ نکھر آیا۔ نقش ماں کی طرح اچھے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری کی پرانی بیوی کی شکل و صورت ایسی ویسی ہی ہے۔ بچی جوان ہوئی تو بہت خوبصورت نکلی۔ چودھری نے اسے اس طرح درِ پردہ بے نکاحی بیوی یا داشتہ بنا لیا کہ ہم تینوں کے سوا کسی کو یہ راز معلوم نہیں۔ چودھری کی پرانی بیوی کو بھی معلوم نہیں۔ چودھری جس گاؤں سے واپس آتا مارا گیا ہے، وہاں کے ایک جوان مزارے کے قریبی رشتہ دار ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت جوان ہے۔ کبڈی میں اس نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ خدا نے اسے آواز اتنی سریلی دی ہے کہ گاتا ہے تو راہ چلتے لوگ رک جاتے ہیں۔ وہ ہمارے گاؤں میں آتا رہتا تھا۔ چودھری کی نوکرانی کی اس کے ساتھ کہیں ملاقات ہو گئی، ان کا پیار محبت والا معاملہ چل پڑا۔ ایک روز چودھری نے ہم تینوں کو گھر بلا کر کہا کہ وہ کھیتوں کی طرف گیا تو اس نے اپنی نوکرانی کو اس مزارے کے ساتھ دیکھ لیا۔ چودھری نے نوکرانی کو وہیں مارا پیٹا اور 2-3 تھپڑ مزارے کو بھی لگائے۔ وہ مزارہ تھا اس لیے اس نے تھپڑ کھا لیے، ورنہ چودھری کو وہ کیا سمجھتا تھا، ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ گھر آ کر چودھری نے نوکرانی کو اور زیادہ مارا پیٹا۔ چودھری نے ہمیں کہا کہ یہ مزارہ کبھی اس گاؤں میں آئے تو اسے مار پیٹ کر گاؤں سے نکال دو۔ ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ 3-4 دن خوشیے کو گاؤں میں نظر آ گیا۔ خوشیے نے مجھے بتایا، ہم دونوں نے اسے کہا کہ اس کی خیریت اسی میں ہے کہ گاؤں سے فوراً نکل جائے، یہ چودھری شہباز کا حکم ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جائیداد کا وارث۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مزارے نے کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر آیا ہے اور انہیں مل کر واپس جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آئندہ اس گاؤں میں نہ آئے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں تو اس گاؤں میں آتا ہی رہوں گا، تمہارا چودھری اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس نے گلی یعنی اس نوکرانی کو مارا پیٹا ہے، اس کی اسے قیمت دینی پڑے گی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ قتل کے دن سے 4 یا 5 روز پہلے کی، باہلے نے جواب دیا۔ چودھری قتل سے 1 روز پہلے اسی گاؤں کو چل پڑا۔ وہاں اس کے 2 دوست ہیں۔ میں نے اور شیدے نے اسے کہا
کہ وہ ذرا ہوشیار ہو کر جائے۔ چودھری نے ہنس کر کہا کہ ان نیچ ذاتوں کی کیا مجال ہے کہ ہمارے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکیں۔ میں نے اس مزارے کے متعلق ان تینوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مزارہ مزاج کا بڑا تیز ہے اور یہ اپنے آپ کو نیچ ذات نہیں سمجھتا۔ میں اس گھر کے کسی ایسے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو ذرا عقل والا ہو، میں نے کہا۔ میرا مطلب اس گھر سے ہے جہاں وہ آیا کرتا ہے۔ ہاں حضور، خوشیہ بولا، میں آپ کے مطلب کا آدمی لے آؤں گا۔ میں نے خوشیہ کو اسی وقت ایک آدمی کو اپنے ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ مقتول کی نوکرانی کو ساتھ لے آئے۔ پہلے نوکرانی آئی، وہ نسیم جیسی حسین لڑکی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ نسیم چودھرانی اور یہ لڑکی نوکرانی تھی۔ میں نے باہلے وغیرہ کو باہر نکال دیا اور نوکرانی کو تسلیاں دلاسے دے کر اس کی گھبراہٹ ختم کی۔ پھر اس سے پوچھا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس پر کوئی الزام نہیں۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں گلی، میں نے اسے پیار سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کسے چاہتی ہو۔ چودھری نے اس کا اس گاؤں میں آنا بند کر دیا تھا۔ اب نہ ڈرو، اب تم آزاد ہو۔ میں خود تمہاری شادی اس آدمی کے ساتھ کراؤں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے کہا۔ آپ نمبردار سے کہہ دیں، وہ یہ کام کرا دے گا۔ وہ خوش ہو گئی، جس سے میرا کام آسان ہو گیا۔ اس نے بلا جھجک تسلیم کر لیا کہ مقتول نے اسے لڑک پن میں ہی داشتہ بنا لیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اتنے زیادہ پیار اور اتنی زیادہ شفقت سے پیش آتا تھا کہ وہ بیچاری اپنے ماں باپ کو بھول گئی۔ وہ مقتول کا احسان چکانے کے لیے اس کی داشتہ بنی رہی۔ اس نے میرے ساتھ خاصی لمبی بات کی تھی۔ ہر لفظ سنانے کی ضرورت نہیں، اس کی یہ بات بتانی ضروری ہے جو اس نے کہی تھی کہ وہ اپنی ساری جوانی چودھری کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی شادی ہونی چاہیے۔ اسے چودھری کے ساتھ محبت تو نہیں تھی۔ اسے یہ مزارہ مل گیا۔ میں تفتیش وغیرہ سے متعلقہ افراد کے نام ویسے بھی بدل کر آپ کو سنایا کرتا ہوں، لیکن مزارے کا نام میری ڈائری میں محفوظ نہیں، نہ ہی یاد رہا۔ میں اسے روشن کہوں گا۔ ان لوگوں کے نام ایسے ہی تھے۔ روشن گلی کو کہاں، کیسے اور کب ملا، ذرا طویل رداد ہے۔ یہ گلی نے مجھے سنائی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روشن کی دلیری اور بے خوفی نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ گلی روشن سے ملتی رہی۔ روشن گلی کے گاؤں میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ ایک روز پکڑا گیا اور مقتول نے ان دونوں کو مارا پیٹا۔ گلی نے مجھے بتایا کہ روشن کبھی کبھی رات کو آیا کرتا اور مقتول کی حویلی کے ایک کمرے میں گلی سے ملا کرتا تھا۔ یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جس میں مویشی رہتے تھے اور ایک کمرہ گلی کا تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان دروازہ تھا۔ روشن اپنے گاؤں سے اس گاؤں میں شام کے بعد آتا۔ اس کے رشتہ داروں کا ایک بچہ گلی کو اطلاع دے جاتا اور گلی دوسری طرف کا دروازہ کھلا رکھتی۔ چند قدم کے فاصلے پر مقتول اپنی نئی بیوی کے ساتھ مگن ہوتا۔ اس کے پاس کلہاڑی، چاقو یا کوئی ہتھیار ضرور ہوتا ہوگا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، خالی ہاتھ تو نہیں آتا ہوگا؟ کبھی کلہاڑی لاتا تھا، گلی نے کہا، اور کبھی اس کے پاس برچھی ہوتی تھی۔ برچھی کا نام سن کر میں چونکا۔ برچھی تو بڑی لمبی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ برچھی کو کیسے سنبھالتا ہوگا؟ نہیں، گلی نے کہا، یہ نیزہ بازی والی برچھی نہیں، اسے تو نیزہ کہتے ہیں۔ روشن کی برچھی اس کے قد جتنی ہے۔ میں نے اپنا شک رفع کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ مقتول کی پرانی بیوی کا مقتول کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بہت اچھا، گلی نے جواب دیا۔ چودھرانی چودھری کو اتنا چاہتی تھی کہ اس نے چودھری کی خوشی کی خاطر دوسری بیوی لانے پر ذرا سی بھی ناراضگی نہ دکھائی۔ چودھرانی چودھری کو شریف آدمی سمجھتی تھی، وہ مجھ پر بھی شک نہیں کرتی تھی۔ تم روشن کے ساتھ چلی کیوں نہ گئیں؟ میں نے پوچھا۔ 5-6 دنوں بعد میں نے اس کے ساتھ یہاں سے بھاگ جانا تھا، اس نے جواب دیا۔ اب چلی جاؤں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی۔ کیا تم نے روشن کو بتایا نہیں کہ چودھری نے تمہیں بے نکاحی بیوی بنایا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتا دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ روشن کو چودھری پر اس کا بہت غصہ تھا۔ کہتا تھا کہ یہ چودھری غریبوں اور یتیموں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مجھے اللہ اور قرآن کی قسم ہے کہ روشن نے میرے ساتھ چودھری والا تعلق نہیں رکھا تھا۔ کہتا ہے کہ ہم بہت جلد میاں بیوی بننے والے ہیں۔ میں نے گلی کو اٹھا دیا اور روشن کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کو بلایا جو کبھی کا باہر آیا ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ روشن کیسا آدمی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کسی سے ڈرنے والا آدمی نہیں،
یہ تو میں اسی سے اندازہ کر چکا تھا کہ وہ مقتول کے گھر آ کر اس کی نوکرانی بلکہ داشتہ سے مل جاتا تھا۔ وہ اپنے چودھری کا خاص آدمی ہے، اس آدمی نے کہا۔ کوئی اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا۔ 4 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا، اس کے چودھری کا ایک دشمن قتل ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ قاتل روشن ہے۔ روشن گرفتار بھی ہوا تھا، لیکن پولیس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تھانے میں اس کی اتنی پٹائی ہوئی تھی کہ وہاں سے آیا تو کتنے ہی دن چارپائی پر پڑا رہا تھا، لیکن اقبالی نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے اپنے قد جتنی لمبی برچھی ہاتھ میں رکھتا ہے، میں نے کہا۔ کبھی کلہاڑی اور کبھی برچھی، اس کے رشتہ دار نے جواب دیا۔ مختصر یہ کہ اس آدمی سے مجھے ایسے اشارے ملے جن سے میں نے تفتیش کا رخ پھیر دیا۔ یہ شخص روشن قتل کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا تھا۔ وہ جس گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ گاؤں دوسرے تھانے کے تحت آتا تھا۔ میں روشن کو تھانے طلب کر سکتا تھا، لیکن اس کی برچھی دیکھنی ضروری تھی۔ یہاں چھاپے کی ضرورت تھی۔ میں اسی وقت اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ میں وہاں شام کے بعد رات کے اندھیرے میں پہنچا۔ پہلے میں علاقے کے تھانے دار کے گھر گیا۔ وہ پٹھان کوٹ کے قریب کا رہنے والا مسلمان تھا۔ اس کو واردات اور اس وقت تک کی تفتیش سنائی۔ کھانا اسی کے گھر کھایا۔ اس نے اپنا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ کر دیا۔ میرے پاس 2 ٹارچیں تھیں۔ تھانے دار نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو بھی ایک ٹارچ دے دی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل پہلے ہی میرے ساتھ تھے۔ میں اس پارٹی کو ساتھ لے کر روشن کے گاؤں گیا۔ نمبردار کو جگایا۔ میرے کہنے پر وہ 2 لالٹینیں لے آیا۔ اس کی رہنمائی میں روشن کے گھر گئے۔ یہ کچا مکان تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھے آدمی نے کھولا۔ نمبردار نے بتایا کہ یہ روشن کا باپ ہے۔ باپ نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ روشن اندر سویا ہوا ہے۔ ہم سب اندر چلے گئے۔ روشن جاگ کر صحن میں آ گیا۔ 3 بڑی ٹارچوں اور 2 لالٹینوں کی روشنی کافی تھی۔ میں نے خانہ تلاشی شروع کی۔ 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے سے ایک لاٹھی ملی جس کی لمبائی 5 فٹ سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ روشن کی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ایک سرے سے یہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ موقع واردات سے ملنے والی برچھی کی انی میرے پاس تھی۔ اس میں لکڑی تھی جو 3-4 انچ باہر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس ٹکڑے کو برآمد ہونے والی لاٹھی کے ٹوٹے ہوئے سرے کے ساتھ جوڑا تو وہ اس پر فٹ آ گیا۔ برچھی مکمل ہو گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی قریب کر کے دیکھی۔ جہاں سے یہ ٹوٹی تھی وہاں ہلکے سرخ نشان تھے۔ لکڑی مٹیالے رنگ کی تھی۔ روشن، میں نے اسے کہا، کلہاڑی خود میرے حوالے کر دو۔ کون سی کلہاڑی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کے پیٹ پر بڑی زور سے گھونسا مارا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آگے کو دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کے پہلو میں گھونسا مارا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر پڑا۔ میں نے گردن پر پاؤں رکھ کر اپنے جسم کا وزن ڈالا اور کہا کہ کلہاڑی میرے حوالے کر دو اور بتاؤ تمہارے ساتھ کون کون تھا۔ اس کے گھر میں اس کا باپ، ماں، ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہن کو میں نے دیکھ لیا۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی۔ اس کی بہن کو تھانے لے چلو، میں نے کہا۔ لے چلو باہر اس کی بہن کو۔ میں نے اس کی گردن سے پاؤں اٹھا لیا۔ میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، روشن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ تمہارا اقبالی بیان، میں نے کہا۔ وہ کلہاڑی جس سے تم نے چوہدری شہباز کو قتل کیا ہے اور تمہارے ساتھ جو کوئی تھا وہ بھی بتا دو۔ غریب آدمی پر ظلم نہ کرو تھانے دار صاحب، اس نے کہا۔ اب میں نے اس کے چہرے کی وہ طرف دیکھی جو پہلے میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا جبڑے پر تھوڑی سے کان کے اوپر والے حصے تک میلے سرخ رنگ کی موٹی لکیر تھی، جیسے بید یا کسی بھی لکڑی کی چھڑی کی ضرب سے پڑ جاتی ہے۔ فوراً مجھے مقتول کے ہنٹر کا خیال آیا۔ میں نے اس کا کرتا اتروا دیا۔ ایسی ہی ایک لکیر اس کے بائیں پہلو پر تھی جو پیٹھ تک گئی ہوئی تھی۔ یہ ضربیں کیسے آئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کس نے تمہیں مارا ہے؟ یہ سوچ کر جواب دینا کہ جس کا بھی نام لوگے اس سے میں پوچھوں گا، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے گھر تک میں ویسے ہی نہیں پہنچ گیا، پکی شہادت لے کر آیا ہوں۔ وہ چپ چاپ میرا منہ دیکھتا رہا۔ یہ ضربیں مقتول کے ہنٹر کی تھیں۔ میں نے پھر اسے دھمکیاں دیں جو اس کی بہن سے تعلق رکھتی تھی۔ آخر اس نے مجھے الگ ہو کر بات کرنے کا اشارہ کیا۔ میں اسے صحن میں لے گیا۔ اس نے اقبال جرم پر آمادگی ظاہر کر دی اور اس کے عوض کچھ رعایت مانگی۔ میں نے حسب معمول اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کا وعدہ کیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی نشاندہی کر دی۔ میں نے اس کے گھر جا چھاپا مارا اور کلہاڑی برآمد کی۔ وہ بھی مزارہ تھا۔
نمبردار نے بتایا کہ یہ بھی چودھری کا خاص آدمی ہے۔ میں نے قتل کے دونوں آلے برآمد کرنے کی تحریری کارروائی کی اور دونوں ملزموں کو اس علاقے کے تھانے میں لے گیا۔ رات جاگ کر دونوں کے الگ الگ بیانات لیے۔ صبح تک میرے پاس 2 اقبالی بیانات تھے۔ ملزموں کو میں اپنے تھانے میں لے گیا۔ روشن نے قتل کی وجہ وہی بتائی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ اس نے چودھری شہباز کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مقتول کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ روشن کے گاؤں اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ روشن نے شام کو اسے اپنے گاؤں میں دیکھا اور معلوم کر لیا کہ مقتول کب واپس جائے گا۔ روشن نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا۔ اس کے پاس برچی تھی اور اس کا دوست کلہاڑی لے کر آیا۔ دونوں کسی اور طرف چلے گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ چکر کاٹ کر وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ چودھری کا راستہ وہی تھا۔ وہ نشیب میں سے گزرا اور دونوں ملزم گھات سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ روشن نے اسے برچی ماری۔ مقتول نے ہنٹر گھما گھما کر مارے۔ ایک ضرب روشن کے منہ پر اور دوسری پہلو پر لگی، لیکن مقتول ایک برچی اور ایک کلہاڑی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ روشن نے بتایا کہ مقتول اپنی گھوڑی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ روشن کی برچی کا ایک وار خالی گیا۔ روشن برچی کو سنبھال نہ سکا۔ ایک طرف سے برچی اس کے ہاتھ میں تھی اور انی والا سرا زمین پر چلا گیا۔ گھوڑی کا پاؤں برچی کی انی پر پڑ گیا۔ روشن نے برچی کھینچنے کی کوشش کی۔ اس طرح برچی انی کے قریب سے ٹوٹ گئی۔ روشن اپنا کام کر چکا تھا۔ موقع واردات سے بھاگ نکلنے کی جلدی میں روشن کو خیال نہ آیا کہ وہ انی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ دونوں کو عمر قید دی گئی جو اپیل میں بھی برقرار رہی۔ ان دنوں مقدموں کی سماعت تیز ہوا کرتی تھی۔ قتل کے مقدموں میں لمبی تاریخیں تو ملتی ہی نہیں تھیں۔ چودھری شہباز کے قتل کے مقدمے میں پورے 6 مہینے نہیں لگے تھے۔ ہائی کورٹ نے اپیل کا فیصلہ بھی 1 یا 1.5 مہینے میں سنا دیا۔ اپیل کے فیصلے کے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد مقتول چودھری شہباز کی دوسری بیوی نسیم کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ لڑکا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میری دلچسپی صرف اس کیس کے ساتھ تھی۔ کیس کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ کسی تھانے دار کے تیار کیے ہوئے مقدمے میں ملزموں کو سزا ہو جائے تو وہ تھانے دار بہت خوش ہوتا ہے۔ ایسی ہی خوشی مجھے حاصل ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب سیشن کورٹ نے ملزموں کو سزا سنائی اور میں واپس اپنے تھانے میں پہنچا تھا تو میرا سارا عملہ بہت خوش تھا۔ فوجی بارکوں میں فوجی اور پولیس کا عملہ تھانے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ اور مسالے دار ہوتی ہیں، لیکن انہیں سپرد قلم نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عملے میں سے جنہوں نے مقتول کی نئی بیوی نسیم کو دیکھا تھا وہ اس کے حسن اور اس کی جوانی کی باتیں کر کر کے دل خوش کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ نسیم کا بیٹا ہوا ہے۔ میں نے جب سنا تھا کہ نسیم نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تھے، لو جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا ہے۔ اب کوئی اور ڈرامہ آیا کہ آیا۔ دیہاتی علاقوں میں رہنے والے اور انہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ دیہات کے لوگ اپنی زمین کی 1 انچ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتے یا ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں۔ سگے بھائی جائیداد کی جائز تقسیم پر بھی لڑتے اور مقدمے بازی میں الجھ یا لڑ جھگڑ کر ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کسی کا جائز حصہ اور حق دینے سے بچنے کے لیے بڑے بڑے چکر چلاتے ہیں۔ نسیم تو 1 سال سوا سال مقتول کی بیوی رہی تھی۔ اس کے بچے کو مقتول کی پہلی بیوی جس نے مقتول کے ساتھ عمر گزاری تھی جائیداد کا اتنا بڑا حصہ دینے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ مقتول کا بھائی بھی تھا۔ میں اس کے خیالات اور اس کی نیت سے بھی آگاہ تھا۔ مجھے نئے ڈرامے کا انتظار زیادہ دن نہ کرنا پڑا۔ میں تھانے میں باہر کے 2 آدمیوں کے ساتھ انہی کے کیس کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ ایک معزز دیہاتی اپنے گاؤں کے نمبردار کے ساتھ آیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ میں نے اس معزز آدمی کو فوراً پہچان لیا۔ وہ مقتول چودھری شہباز کی نوجوان اور نئی بیوی بلکہ نئی بیوہ کا باپ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اچھی خاصی واردات ہو گئی ہے۔ آؤ ماسٹر صاحب، میں نے نسیم کے باپ سے کہا۔ گاؤں میں اسے ماسٹر صاحب کہتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اس کے آنسو نکل آئے۔ خیریت کہاں ملک صاحب، نمبردار نے کہا، آج ان کا دوتا لاپتہ ہو گیا ہے۔ کون؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان کی بیٹی نسیم کا نومولود بچہ۔ وہ تو بیچارہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ جی ملک صاحب،
نسیم کے باپ نے کہا، آج اس کی عمر 21 دن ہوئی ہے، میری بیٹی کی زچگی کا عرصہ ابھی آدھا ختم ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گاؤں میں صبح ایک آدمی مر گیا ہے، نسیم کا باپ اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ نسیم کی ماں بھی وہیں گئی ہوئی تھی۔ نسیم کے دونوں بھائی گھر نہیں تھے، نسیم گھر میں اکیلی تھی۔ خاوند کے قتل کے 3 ماہ بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی زچگی کا 21واں دن تھا۔ وہ تندرست تو ہو گئی تھی لیکن 40 دن پورے کر کے ہی باہر نکل سکتی تھی۔ گاؤں کی دائی 1-2 بار روزانہ نسیم کی دیکھ بھال کے لیے اس کے گھر جایا کرتی تھی، اس کا پیٹ ملتی اور جسم کو دباتی تھی۔ اس روز بھی دائی آئی، موسم سرما تھا، سردی بہت تھی۔ نسیم نے بچے کو، جس کی عمر اس روز 21 دن ہوئی تھی، دودھ پلا کر دھوپ میں سلا دیا تھا۔ چارپائی صحن میں تھی، نسیم ابھی بچے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ دائی آ گئی۔ اس نے نسیم سے کہا کہ اندر چلو، پیٹ مل دوں اور سر کی بھی مالش کر دوں۔ نسیم کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گئی اور دائی نے اس کا پیٹ ملنا شروع کر دیا۔ اتنے میں باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں اور کوئی تو نہ تھا۔ دائی باہر گئی اور 2 منٹ بعد واپس آ گئی۔ کون ہے؟ نسیم نے پوچھا۔ ایک آدمی تمہارے ابا جی کی پوچھ رہا تھا۔ دائی نے جواب دیا، میں نے اسے بتایا ہے کہ وہ ماتم والے گھر گئے ہوئے ہیں۔ گاؤں کو کوئی آدمی تھا؟ نسیم نے پوچھا۔ شاید گاؤں کا ہی تھا، دائی نے کہا۔ کسی اور گاؤں کا مہمان ہوتا تو میں اسے جانے نہ دیتی، میں نے پہچانا نہیں۔ اس نے کھیس اس طرح لے رکھا تھا کہ منہ اور ناک پر کھیس تھا۔ خود ہی کہنے لگا کہ وہیں جا کر ماسٹر صاحب سے مل لوں گا۔ نسیم کے باپ نے مجھے بتایا کہ نسیم کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، بچہ باہر صحن میں دھوپ میں سویا ہوا تھا۔ دائی نے نسیم کا پیٹ ملنا شروع کر دیا، پھر اس کے سر کی مالش کی، پھر دونوں باہر آئیں تو دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ بچہ ابھی 21 دنوں کا ہی تھا۔ دائی نے گھبرا کر کہا کہ بچے کو باہر سے کوئی کتا ہی اٹھا کر نہ لے گیا ہو۔ دونوں باہر کو دوڑیں۔ گلی میں لوگ آ جا رہے تھے، رات تو نہیں تھی، دن کے 10:30 یا 11 بجے کا وقت تھا۔ دائی اور نسیم نے شور مچایا۔ نسیم ماں تھی، اس کی تو چیخیں نکل رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، نسیم کا باپ آ گیا، ماں بھی اور بھائی بھی آ گئے۔ اگر یہ لوگ کسی کو گھوڑے پر یا سائیکل پر تھانے کو دوڑا دیتے تو میں فوراً گاؤں سے نکلنے والے راستوں پر کانسٹیبلوں کو دوڑا دیتا۔ تھانہ جس گاؤں میں تھا وہاں سے گھوڑے بھی مل سکتے تھے اور سائیکلیں بھی۔ میں بچے والے گاؤں کے ہر اس گھر کی تلاشی لیتا جس پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا، مگر ان احمقوں نے گاؤں میں اور گاؤں کے ارد گرد اپنے طور پر تلاش شروع کر دی اور تھانے میں عصر کے وقت آئے۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے 5-5.5 گھنٹے ضائع کر دیے۔ ان کے گاؤں سے تھانہ صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرے ذہن میں جو شبے آئے ان میں سب سے پہلا نام چودھری سکندر کا تھا۔ یہ شخص مقتول شہباز کا چھوٹا بھائی تھا۔ آپ اس کا وہ بیان ایک بار پھر سنیں جو اس نے اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش میں مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے بھائی نے جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، خود قتل ہو گیا ہے، اب جائیداد کا وارث کیسے پیدا ہوگا؟ سکندر نے جواب دیا تھا کہ نسیم 3 ماہ سے امید سے ہے، اگر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو وہ یعنی سکندر نسیم کے ساتھ شادی کر لے گا اور اپنے بھائی کی ساری جائیداد اس کے بچے کے نام رجسٹری کرا دے گا۔ اس شخص پر میرا شبہ یہ تھا کہ اس نے نسیم سے کہا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے اور نسیم نے انکار کر دیا ہوگا۔ سکندر نے جائیداد کے وارث کو غائب کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ سکندر شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے۔ مشتبوں کی فہرست میں دوسرا نام مقتول شہباز کی پہلی بیوی کا آتا تھا۔ وہ باہر سے آئی ہوئی لڑکی کے بچے کو جائیداد کا وارث کیوں بننے دیتی؟ اس پہلی بیوی کے ساتھ اس کے بھائیوں کے نام بھی آتے تھے۔ ان کی مدد کے بغیر یہ عورت بچہ غائب نہیں کرا سکتی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ان سب نے مل کر یہ واردات کی ہے۔ واردات کا باعث بالکل صاف تھا، یہ لوگ چودھری شہباز کی جائیداد میں سے نسیم کے بچے کو کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں پولیس آفیسر تھا، عام سی قسم کا شہری نہیں تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہ ہوتا۔ میں جرم و سزا کی دنیا کا آدمی تھا۔ تھانوں اور کچہریوں میں ایسے بے شمار کیس دیکھے تھے، معصوم بچوں کو جائیداد کی خاطر اغوا اور قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اب ایسا ایک اور کیس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان مشتبوں کے خلاف کچھ شہادت تو لے لوں۔ نسیم کا باپ ابھی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ گاؤں میں لوگ اسے ماسٹر صاحب کہتے تھے، لیکن میرے دل میں اس شخص کی ذرا سی بھی عزت نہیں تھی، اس لیے میں اسے صاحب نہیں کہتا تھا۔
اس نے اپنی نوجوان بیٹی کو روپے پیسے کے لالچ میں آ کر اپنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا، اور اب اس کی بیٹی کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے ماسٹر؟ میں نے نسیم کے باپ سے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا، شک چودھری شہباز کے بھائی چودھری سکندر اور بڑی چودرانی اور چودرانی کے دونوں بھائیوں پر ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایسی وجہ بیان کرو جو تفتیش میں میری مدد کر سکے۔ صاحب، وجہ تو شاید آپ کو بھی معلوم ہوگی، اس نے کہا۔ یہ بچہ چودھری شہباز کی جائیداد کا وارث ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں، میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے ساتھ جائیداد کے متعلق ابھی کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ میں جناب کو یہی بتانے لگا تھا، اس نے کہا۔ 2-2.5 ہفتے گزرے، چودھری سکندر نے کہا تھا کہ ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی کہیں شادی کر دو۔ میری بیٹی کا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور سکندر مجھے مبارک دینے آیا تھا۔ میں نے اس کی خاطر تواضع کی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا اور مجھے باہر لے گیا۔ باہر اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے اسے گول مول سا جواب دیا۔ اس نے مجھے گھورا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی کی جائیداد میں سے حصے کی امید نہ رکھنا۔ یہ نہ کہنا کہ چودھری شہباز کی جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بچے کا حصہ تو نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں دو گے تو عدالت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا، سوچ سمجھ کر ماسٹر صاحب، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا، تم نے اچھا کیا ہے چودھری سکندر، مجھے اپنی نیت پہلے ہی بتا دی ہے۔ تم بھی سوچ سمجھ لو چودھری، انگریز کے قانون کو تم جیسے ان پڑھ موڑ توڑ نہیں سکتے۔ اس نے عجیب طرح ہنس کر کہا، دیکھ لینا انگریز کا قانون کس طرح ٹوٹتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سکندر نے ایسی بات کہی تھی کہ وہ بچے کو غائب کر دے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ الفاظ تو نہیں کہے تھے، نسیم کے باپ نے جواب دیا۔ اس نے دھمکیاں کچھ ایسی ہی دی تھیں۔ 2-3 روز بعد چودھری شہباز کی بیوی کا بھائی حنیف مجھے ملا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب آپ کو چودھری سکندر نے کچھ کہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے اس نے کیا کہا تھا۔ حنیف نے پوچھا کہ میں نے اس پر غور کیا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، چودھریو ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا چھوڑ دو۔ میں نے سکندر سے کہہ دیا تھا کہ میں بچے کا حصہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنیف نے کہا، پچھتاؤ گے ماسٹر جی۔ میرا جواب سنے بغیر وہ چلا گیا۔ پھر حنیف کا دوسرا بھائی ملا۔ اس نے کہا، سنا ہے ماسٹر صاحب آپ قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، دھمکی کیسی؟ کیا میری بیٹی چودھری شہباز کی بیوی نہیں تھی؟ کیا اس کا بچہ چودھری شہباز کا بیٹا نہیں؟ اس نے کہا، بیٹی اور اس کے بیٹے کی خیر مانگو۔ 3-4 دنوں بعد سکندر نے مجھے راستے میں روک کر کہا، ماسٹر صاحب عدالت میں جاؤ گے یا میری بات مانو گے؟ گاؤں میں رہنا ہے تو میری بات مان لو، بیٹی کی شادی کر دو ورنہ وہ بھی روئے گی اور آپ بھی۔ میں آپ کو تھوڑی سی رعایت دیتا ہوں، چودھری شہباز کی زمین کا کچھ حصہ بچے کو دے دوں گا، پورے حصے کی امید نہ رکھنا۔ میں نے اسے کہا، چودھری شہباز کی جائیداد کے متولی اور مختار تم کیوں بنے پھرتے ہو؟ چودھری سکندر، اس کے بیٹے کی وراثت پر تم تو قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ اس نے کہا، تم نے چودھری شہباز کی زندگی میں اسے بہت لوٹا تھا، پھر اپنی بیٹی کی نقد قیمت وصول کی تھی، اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ اونچی بات کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کروں گا، تیار رہنا۔ اس طرح یہ لوگ مجھے دھمکیاں دیتے رہے۔ اس نے ان کی کچھ اور دھمکیاں بھی سنائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ بچے کا حصہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بڑی چودرانی کا رویہ کیا ہے؟ وہ تو عورتوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچاتی رہتی ہے۔ اس نے بتایا، کہتی ہے کہ بچے کو تھوڑا سا حصہ دے دیں گے، اگر ماسٹر نے گڑبڑ کی تو پچھتائے گا۔ مجھے رحم اس 21 دنوں کے معصوم بچے اور اس کی ماں پر آ رہا تھا۔ ظلم تو ان پر ہوا تھا۔ اصل مجرم نسیم کا باپ تھا، لیکن قانون کچھ اور کہتا تھا۔ مقتول چودھری شہباز کے خاندان کے افراد سے مجھے ایسی ہی باتوں کی توقع تھی۔ بچہ انہوں نے ہی غائب کیا تھا۔ میرے سامنے 2 مسئلے تھے، ایک یہ کہ ان لوگوں کو اقبالی کروانا اور دوسرا یہ معلوم کرنا کہ انہوں نے بچے کو اٹھایا کیسے اور کس سے اٹھوایا۔ انہوں نے واردات کے لیے دن اور وقت اچھا دیکھا تھا۔ گاؤں میں ماتم تھا اور نسیم کے ماں باپ ماتم والے گھر چلے گئے تھے۔ ایک سوال یہ بھی تھا، کیا دائی کا بھی اس میں ہاتھ تھا؟ نمبردار بھی نسیم کے باپ کے ساتھ تھانے آیا تھا، اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گاؤں جلدی پہنچنا چاہیے تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ بہت تیزی سے ملزموں تک پہنچوں
تاکہ بچہ قتل ہونے سے بچ جائے، مگر اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا کہ بچے کی گمشدگی کی رپورٹ میں پہلے ہی ان لوگوں نے 5 گھنٹے ضائع کر دیے تھے۔ یہ 5 گھنٹے بہت قیمتی تھے۔ کم و بیش 1.5 گھنٹہ نسیم کے باپ کا بیان لینے میں اور کاغذی کارروائی میں گزر گیا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبل ساتھ لیے، ایک یکا منگوایا اور گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ پگ ڈنڈی کچی، یکے پر 11-12 آدمی سوار اور گھوڑا کمزور۔ یہ تو پیدل چلنے والی رفتار تھی۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو رات کالی سیاہ ہو چکی تھی، فاصلہ 1 ہی میل تھا۔ میں راستے میں نمبردار سے پوچھ گچھ کرتا گیا تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ نمبردار اسی برادری کا فرد تھا، لہٰذا اس کی ہمدردیاں سکندر وغیرہ کے ساتھ تھیں۔